السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس۔ آج نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے معروف اینکر اور یوٹیوبر آفتاب اقبال اور فلک جاوید کے خلاف سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ منفی پروپیگنڈے اور توہین آمیز مہم چلانے کے الزامات پر مقدمات درج کر لیے ہیں۔ آفتاب اقبال کے خلاف پیکا ایکٹ سمیت دیگر تعزیرات کے تحت مقدمہ FIA لاہور زون میں سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ ان پر الزام ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران انہوں نے سوشل میڈیا پر ایسا مواد نشر کیا جس سے ملک کی سلامتی اور ریاستی بیانیے کو نقصان پہنچا۔ اسی طرح اسلام آباد کی عدالت نے 27 یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے صحافی مطیع اللہ جان، اسد طور اور یا مقبول جان، صدیق جان سمیت 27 یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ دنیا بھر میں عوامی تنقید کو جمہوریت کی روح سمجھا جاتا ہے کیونکہ پبلک آفس ہولڈر عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ ان ممالک میں سرکاری عہدیداروں یا حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے پر سزا کا کوئی تصور موجود نہیں۔ برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون جب رخصت ہوئے تو برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ نے سرخی لگائی کہ ڈیوڈ کیمرون 100 سالہ برطانوی تاریخ کا بدترین وزیراعظم تھا۔ اسی برطانوی اخبار نے وزیراعظم بورس جانسن کو بھی بدترین وزیراعظم کے لفظ سے پکارا، لیکن برطانیہ میں اس اخبار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ فرانسیسی وزیراعظم ایمینول میخواں کی انتخابی مہم کے دوران ان پر ان کے مخالفین نے انڈے پھینکے، لیکن انہوں نے اقتدار میں آ کر کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اسی طرح کچھ عرصہ قبل یورپی ملک اسپین کے کچھ علاقوں میں سیلاب اور بارشوں نے شدید تباہی بچائی، جس میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور لاکھوں ڈالرز مالیت کی املاک تباہ و برباد ہو گئی۔ اسپین کے بادشاہ، ملک اور وزیراعظم سیلاب سے متاثرہ ویلنسیا کے دورے پر پہنچے۔ مشتعل ہجوم نے انہیں انڈوں سے مارا اور ان پر کیچڑ پھینکا۔ مشتعل ہجوم نے اسپانوی بادشاہ فلپ، ملکہ لیٹیزیا، وزیراعظم پیڈرو سانچیز اور دیگر وزراء کے دورے کے موقع پر ان کے خلاف قاتل اور شرم کرو کے نعرے لگائے۔ کیچڑ میں لتھڑے ہوئے اسپین کے بادشاہ اور ملکہ متاثرین کو تسلی دیتے رہے، حتیٰ کہ اسپین کے وزیراعظم کی گاڑی پر پتھر تک پھینکے گئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے گورنر، سینئر سیاستدان جناب فیصل کریم کنڈی صاحب۔ بہت بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کے وقت۔ کنڈی صاحب، خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے فرمائے گا کہ ہماری جمہوریت یا ہمارے نظام کا جو دل ہے وہ تو چوزے سے بھی کمزور ہو گیا ہے۔ تنقید یا سوال کرنا اگر سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب پہ کوئی کر رہا ہے، اگر کوئی غلط بات ہے، ڈیفیمیشن ہے، اس کے لیے قانون موجود ہے، ضرور اس پہ پرسو کرنا چاہیے۔ کسی کو جھوٹ بولنے کا حق نہیں دیا جا سکتا، لیکن 27 کے 27 لوگ کیا ہر وقت جھوٹ ہی بول رہے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر باز صاحب، آپ نے جو ابھی انٹرو دیا پروگرام کو اور اس میں آپ نے کہا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں اور اس پہ جو ہے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوئے ہیں چیزیں ہیں۔ دیکھیں، پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی واحد ملک ہے جس میں میڈیا کو اتنی آزادی ہے، جس میں اگر آپ یوٹیوب پہ پروگرام کریں یا اپنے سوشل میڈیا کی جو بھی پلیٹ فارم آپ نے اسے پروگرام کریں اور جو چیز بھی کریں آپ آزاد ہیں اس میں۔ دیکھیں، ہمیں کوئی چیز اپنا بھی کوئی چیزوں کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس قسم کے پروگرام کریں۔ ہم یہاں پر فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی کے خلاف بھی کریکٹرائزیشن کر لیں، ہفتہ لگے رہیں، 10 دن لگے رہیں، 12 دن کہیں کہ نہیں بس اس کے وہ جو ہے پروگرام ڈائی ڈاؤن ہوگی اور چیزیں نہیں ہیں، اور آخر میں کہیں کہ جی وہ تو معذرت کر لیجیے جو چیزیں تو ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کس کس دور میں کیا کیا کریکٹرائزیشن نہیں ہوئی اور بعد میں کیا کیا کچھ ثابت ہوا یا نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں اگر آپ کریں اور اگر آپ کو ایک ذمہ وارانہ میڈیا کا ایک رول ہے اگر آپ وہ پلے کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ریگولرلی ایک چیز کر رہے ہیں اور لوگوں کے خلاف لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم نہیں کہنا، ٹھیک ہے، ہر کسی کی پولیٹیکل جو ہے وہ ایفیلیشن ہر کسی، آپ کی اپنی ہوگی، میری اپنی ہوگی، کسی اور کی اپنی ہوگی، ہر کسی ہوگی، کوئی میرے ساتھ ہوگا کوئی نہیں ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک دائرے میں رہ کر اس میں رہ کر اگر بندہ تنقید بھی کرے تو ایک چیز ہے، لیکن اگر آپ بالکل دائرے سے نکل کر ایک تنقید بھی کریں گے اور ریگولرلی کر لیں گے تو یہ چیزیں تو مطلب میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہمیں جو کوئی اخلاقیات یا کوئی بھی آئینی یا کانسٹیٹیوشنلی یا آزادی ہمیں دیتا ہے کہ آپ بالکل ہی مادر پدر آزاد ہو جائیں، جو بھی آپ کے منہ میں ہے، جو بھی آپ چیزیں کریں آپ کریں۔ اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں جو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، آج ہمارے اندر جو ہے وہ چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو گئی ہے، جو چیز ہم جس کے خلاف کر سکتے ہیں کریں۔ اگر آپ کسی کے خلاف بھی فار ایگزامپل آپ میرے خلاف یا آپ کے خلاف بھی کوئی کر رہا ہے، کیونکہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں اور آپ کے بچے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہمارے والد یا ہمارے والدہ یا ہمارے جو بھی ہیں ان کے اوپر کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، تو کیا مطلب وہ جاتے ہیں اسکول جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں بچے ان کے جہاں سے اسکول جاتے ہیں، لوگ آج تو 4 سال کا یا 5 سال کا بچے اس کے پاس بھی موبائل ہے اور بولیں گے جی آپ کے والد کے اوپر یہ آ گئی ہے، آپ کے والد کے اوپر یہ آ گئی ہے، یہ چیزیں بلنگ ہوتی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھے ہیں لوگوں کے بچوں کے ساتھ کیا کچھ اسکولوں میں نہیں ہوا ہوتا۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، اس میں آپ کی اور میری لڑائی میں اگر بچے بھی انوالو ہوں اور یہ جو روزانہ کی بیس پہ جو ہے
सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हों, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई कुंडी साहब इस पे तो कोई कुंडी साहब इस पे तो कोई इख्तलाफ आप फरमा रहे हैं कि जो गलत इस्तेमाल है, जो गालम गलोच अगर है या झूठे इल्ज़ामात हैं, किसी की किरदार कुशी है या किसी के घरेलू ज़ाती मामलात के ऊपर बात करना है, इस पे कौन जी शऊर शख्स इसकी तायद कर सकता है। लेकिन आपका आर्गूमेंट या हुकूमत का सारा आर्गूमेंट जो है वो इस साइड पर है। क्या सब लोग ये काम तो नहीं कर रहे ना? वो लोग भी मुतासर हो रहे हैं हुकूमत की रेगुलेशंस में जो ये काम नहीं कर रहे, जो सिर्फ तनकीद कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल मैं कहता हूँ कि जो अगर जेन्युइन है वो बंद किए हैं तो गलत है, और जो अगर इस चीज़ में आते हैं और बंद किए, मुझे नहीं पता किन किन इशू पे, किन की चीज़ों पे, मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता कि क्यों बंद किए गए हैं, क्या किस वजह से बंद किए गए हैं, क्या सवालात हैं जिससे बंद किए गए हैं। तो अगर कोई गलत है, गलत बंद किए गए हैं तो बिल्कुल हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और जो कोई जनरली बंद किए गए हैं तो बिल्कुल हम उसको भी वो नहीं करेंगे, यार क्यों आपने इनको बंद कर दिया है। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कुंडी साहब कि ये 27 के 27 जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हैं या किसी इदारे से वाबस्ता हैं, उस 27 के 27 वो हैं जो इस मौजूदा हुकूमती निज़ाम या इस सेटअप के ऊपर तनकीद करते हैं या इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। जबकि हुकूमत के अपने जो हामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हुकूमत के हक़ में बात करते हैं, उन प्लेटफॉर्म से जो मुग़ल्लज़ात बकी जाती हैं वो भी मैं और आप अपने घर की ख़वातीन के साथ बैठ के नहीं देख सकते। उनमें से एक प्लेटफॉर्म बंद नहीं किया गया। अगर रियासत इतनी अखलाकियात का सबक पढ़ाना चाहती है और सोसाइटी को सिविलाइज करना चाहती है तो फिर दोनों तरफ से बंद किए जाते ना। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर उस साइड से भी हैं तो बिल्कुल गलत है, बंद किए जाने चाहिए, और अगर इस साइड से अगर गलत बंद किए गए हैं तो बिल्कुल गलत वो गलत। मैं नहीं कह रहा कि आप ये इनको मैं डिफेंड करूँ, जो 27 बंद किए गए हैं बिल्कुल ठीक है, उनमें अगर गलत बंद किए गए हैं मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से अगर कोई गलत चीज़ हो रही है, या मेरे सोशल मीडिया से आ रहा है, या मेरे किसी दोस्त के सोशल मीडिया से आ रहा है, अगर वो गलत हो रहा है, गलत गलत है, सही सही है। अब मैं इसको नहीं डिफेंड करूँगा कि मेरे सोशल मीडिया से गलत आएगा, मैं आपकी किरदार कशी करूँगा, लेकिन आप मेरी नहीं कर सकते हैं, ये नहीं है। अगर कानून है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत मुनासिब बात। अब सर फरमाए, क्या करने जा रहे हैं आप KPK में? हटा रहे हैं हुकूमत को या नहीं? आप आए ना, मशवरा आपसे करेंगे ना। नहीं, मशवरा तो जरदारी साहब ने आपने करना है, वो आपके बॉस हैं। वो वैसे वो खुद स्टेक पे लगी हुई है, उनकी पोजीशन तो अब कहा जा रहा है। नहीं, देखिए बात सुने, अब ठीक है, आप लोगों को कुछ मवाद मिल गया है, कुछ दिन चलेगा, लेकिन हमेशा जब से हम पैदा तो नहीं हुए सियासत में हैं, कभी आप कहते हैं माइनस जरदारी, कभी आप कहते हैं कि जी बिलावल साहब और जरदारी साहब एक पेज पे नहीं है, कभी क्या है, कभी क्या है, चलता रहता है और हम उसको फेस करते रहते हैं। अभी आपको नया कोई मवाद मिल गया, कैसे है? देखिए, अगर मुझे बताएं कि अगर आप जो प्रेसिडेंट साहब की अगर बात करें, पहली बात तो ये कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने उसकी क्लैरिफिकेशन कर भी दी है। प्रेसिडेंट साहब को हटाने का एक अपना एक वो होता है तरीका, और पैसे तो नहीं हो सकते, और ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कुछ लोगों का कोई मवाद मिल गया, कुछ अपनी उसको सोशल मीडिया को या अपने प्रोग्रामों को उस पर चला लें, लेकिन जहाँ तक बात आप कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की, तो उसमें ये है कि मैं तो हमेशा कहा है, और मेरे स्टेटमेंट्स आपने देखे होंगी कि जिस अपोजिशन को भी, जिस असम्बली में भी, चाहे वो फेडरल में है, सेनेट में है, कौमी असम्बली में, या चारों सूबाई असम्बलियाँ हैं, चाहे कश्मीर है, GB है, जिस अपोजिशन को भी एक वोट भी ज़्यादा जिस दिन बराबर हो गया, उनका जमहूरी हक बनता है कि वो अदम-ए-एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। इस तरह वो फार्मूला हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है। मैं तो CM नहीं बना ना, अगर सूबाई असम्बली में अपोजिशन को एक नंबर भी ज़्यादा मिलता है तो उनका जमहूरी हक एक अपोजिशन अदम-ए-एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। तो अब तहरीके अदम-ए-एतमाद में तो खुल के वोटिंग होती है, वो तो सीक्रेट वोटिंग नहीं होगी। खुल के वोटिंग हुई, जैसे कौमी असम्बली में हुई थी, और पिछली हुकूमत को, PTI हुकूमत को गिराया गया था, तो अगर इधर भी होगी या किसी और असम्बली में होगी, वो भी खुल के होगी। फिर जो तरीक़ाकार है उसी को अडॉप्ट किया जाएगा। तो वो तो पहले भी आप पीपल्स पार्टी वालों पे ये PTI का इल्ज़ाम है कि आप लोगों ने सिंध हाउस के अंदर मंडियाँ लगाई थी जब वो वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद आई थी। अब अगर आप KPK से PTI के MPS तोड़ेंगे, फिर आप पर इल्ज़ाम लगेगा आप वहाँ पर भी मंडियाँ लगा रहे हैं। कौन तोड़ रहे भाई? किसने तोड़ा है? उनको सिर्फ PTI का जो है वो फोबिया चढ़ा, PTI का जो है हमें फोबिया चढ़ा हुआ है। मुझे बताएं कि जब वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, जब आप जाकर पार्लियामेंट लॉजेस पे पुलिस धावा बोलेगी, MNAs को अगवा करने की कोशिश करेगी, जिस पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी चुप का रोज़ा रख के बैठे हुए थे और अपने पार्लियामेंटेरियन को डिफेंड नहीं कर सके थे, चीज़ें ऐसे हो रही थी, तो अपनी सेफ्टी के लिए गए थे। क्या उन मेंबरान ने वोट डाला था? नहीं डाला था। ठीक है, तो बात यह है कि उनको तो
اور یہ مجھے بتائیں کہ ہمیشہ یہ پی ٹی آئی والے کیوں بکتے ہیں منڈی میں؟ کیوں ایسے لوگوں کو ٹکٹ ہے جو کوئی ہمارا خرید لے ممبر، کوئی کسی اور پارٹی خرید لے؟ ہمیشہ منڈی میں یہ لگے ہوتے ہیں کہ یار یہ، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی ان کے بندوں کو نہیں رنا۔ آپ کے بھی اس فیصلے ویسے کے بعد، آپ کے بھی ویسے ایک اس کے بعد زمانے میں خریدے گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو۔ جب سینٹ میں اعتماد ہوا تھا، نہ جب ہاں وہ سینٹ تو چلے حالیہ واقعہ ہو گیا نا جس میں کیمرے بھی پکڑے گئے تھے، جب پیٹریاٹ بنائی گئی تھی وہ آپ ہی کے لوگوں کو توڑا گیا تھا نا، 10 لوگ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں وہ لوگ تو جمہوری نہیں تھے نا، وہ تو ایک ڈکٹیٹرشپ تھی، لیکن بات یہ ہے کہ جب سینٹ میں عدم اعتماد ہوا اور گیلانی صاحب کا عدم اعتماد تھا، اور وہ جب تھے تو وہ جمہوریت تھی پی ٹی آئی کے لیے، کہ کیونکہ ہمارے لوگوں نے فلور کراسنگ شاید کی، جنرلی کی، تو وہ ان کے لیے جمہوریت تھا، کیونکہ وہ جمہوریت کی کتاب پڑھ کے آئے تھے، وہ 1973 کا آئین پڑھ کے آئے تھے۔ ان کی طرف سے لوگ جب جائیں تو کہتے ہیں کہ وہ لوٹے بن جاتے ہیں۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ ابھی جو حال میں فیصلہ آیا ہے، 30 ممبر آف دی پروونشل اسمبلی آف خیبر پختونخوا آر انڈیپینڈنٹ، تو وہ 30 ممبر جو انڈیپینڈنٹ ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو میں تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس ممبر ہوں گے تو کیا ہم ان کی خیر منائیں گے، بخش دیں گے کہ ہاں آپ حکومت کریں، میجورٹی میرے پاس ہو اور حکومت آپ کریں گے؟ جب میجورٹی آ گئی، آج آئی کل آئی پرسوں آئی، جب بھی آ گئی تو پھر دیکھیں گے۔ یہ فرمائیں کہ مولانا صاحب کو 10 مخصوص نشستیں ملی ہیں کے پی کے اسمبلی میں، نون لیگ اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ چلی گئی ہے، اے این پی بھی تنقید کر رہی ہے، پی ٹی آئی تو خیر کر ہی رہی ہے، پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ مولانا کو ٹھیک 10 سیٹیں ملی ہیں یا زیادہ مل گئیں؟ دیکھیں میں بھی آج اس پہ چیک کروں گا، دیکھیں اس میں اگر پی ایم ایل این گئی ہے یا باقی جماعتیں گئی ہیں، اس میں ایک دیکھتے ہیں کہ فارمولہ کیا طے کیا گیا ہے۔ نارملی یہ ہے کہ جو میری انفارمیشن کے مطابق ہے، پی ایم ایل این کے پاس جو 2 ممبرز آخر میں انہوں نے جب جوائن کیا ہے انڈیپینڈنٹ نے پی ایم ایل این کو، وہ آفٹر ٹائم جوائن کیا، جو مطلب ٹائم گزر گیا تھا، اس کے بعد وہ آفیشیلی کاؤنٹ نہیں ہوں گے پی ایم ایل این کے اس میں اپنا نمبرنگ میں۔ اور اے این پی کے بھی ایک ممبر جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں ایم پی اے بن کے آئے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ وہ کاؤنٹ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کی جنرل الیکشن کی کاؤنٹنگ جب ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایک ٹائم پیریڈ تھا جوائننگ کا، جس نے جوائننگ کی ہو، تو پی ایم ایل این کے شاید میرے خیال میں ممبران اس میں جوائننگ کی ہے، اس کی میں آج ساری ڈیٹیلز اس کو لے رہا ہوں، تو اس کے بعد اگر ایک غلط ہوا ہوگا تو ہم بالکل کہیں گے غلط ہے، اگر صحیح ہوگا تو پھر صحیح ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب فیصل کریم کو۔ اب گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ایک عام بات یہ فرمائی کہ اگر ماضی میں کچھ غلط ہوا سینٹ کے الیکشنز میں جہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت کو فائدہ حاصل ہوا، اگر وہ غلط تھا تو یا صحیح تھا تحریک انصاف کے لیے، تو آج کا جو غلط ہے یا آج کا صحیح جو ہے اس کو بھی اسی غلط اور صحیح کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا۔ اگر ماضی میں غلط ہے تو آج کا غلط بھی غلط ہے، اور اگر ماضی میں کچھ صحیح کو غلط بنا کر پیش کیا گیا تو آج کے صحیح کو اگر غلط بنا کر پیش کیا جائے گا تو وہ بھی اسی طرح سے غلط ہوگا۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما احمد اویس ہمارے ساتھ ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ میانمار کی سیاسی رہنما آنگ سان سوچی نے 1990 سے 2010 تک نظر بندی کے عرصے میں برما میں آمریت کے خلاف جدوجہد کی۔ جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر سوچی کو نوبیل انعام سے نوازا گیا۔ سوچی نے ایک بار کہا تھا کہ سیاسی قیدی وہ ہوتا ہے جسے اس کے جرائم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے سیاسی نظریات کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا جائے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ اس کے سربراہ عمران خان کے خلاف سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں تاکہ انہیں جیل میں رکھا جا سکے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ عدلیہ 26ویں آئینی ترمیم میں جکڑی ہوئی ہے۔ اس دعوے کو اس بات سے تقویت ملتی ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف زیادہ تر الزامات عدالتوں میں ثابت نہیں ہو سکے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ 27 جنوری کو اپیل دائر کر دی گئی تھی، لیکن 15 مئی کو القادر کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر پہلی سماعت ہوئی، جبکہ نیب کیس لٹکانے کے لیے بار بار التوا مانگتا ہے۔ اب بھی یہ واضح نہیں کہ اس کیس کی اگلی سماعت کب ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے اس کیس کی جلد سماعت کے لیے درخواستیں دائر کی ہیں۔ دائر درخواستوں میں استدعا کی گئی ہے کہ سزا معطلی کی درخواستوں پر جلد سماعت کی جائے۔ دوسری جانب مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ مخصوص نشستیں صرف تحریک انصاف کا حق ہیں جنہیں نیلامی پر لگا دیا گیا ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں میں ذرا بھی اخلاقی جرت ہوتی تو وہ مخصوص نشستیں لینے سے انکار کر دیں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، سینئر ماہر آئین و قانون، تحریک انصاف کے رہنما جناب احمد اویس صاحب۔ بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب۔ سب سے پہلے فرمائے گا کہ آج حکومت کی طرف سے یہ تفصیلات سامنے آئیں کہ 27 یوٹیوب چینلز
جن میں سے اکثریت بلکہ تمام اس موجودہ حکومت اور اس سسٹم کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کو بند کرنے کے لیے یا ان کو بلاک کرنے کے لیے اسلام آباد کے جوڈیشل میجسٹریٹ سے حکومت نے اجازت لے لی ہے۔ کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فیصلہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کس پہ پابندی لگائیں گے؟ اپنے گربان میں تو جھانکے پہلے کہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہ کوئی کسی نہ پولیٹیکل پارٹی کی ڈائریکشن کے اوپر ایسا ہو رہا ہے، نہ کسی پولیٹیکل لیڈر پہ کہ عمران خان کے ڈائریکشن پہ ہو رہا ہے۔ لوگ جو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جو ان کے کان سن رہے ہیں، جو معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر بخود اپنی راہیں نکالتے ہیں، سوچ کے اپنی ایکسپریشن کا راستہ نکالتے ہیں، اور اب ان راستوں کے اوپر آپ پابندی لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ نہیں لگے گی۔ آپ کچھ بھی کر لیں گے نہیں لگے گی۔ وہ دیکھیں نا، آپ خود سوچئے کہ اگر میں نے بہت پہلے بھی یہ بات کی تھی، ابھی آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں، کہ میں نے کہا تھا کہ حکومت والے جو شور کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو، اور یہ بار پھر احتجاج کرنے لگے ہیں اور یہ احتجاج بند کریں، وہ کریں گے تو ہم جو ہے وہ تشدد کی راستہ کھل جاتا ہے، اور پھر جو پولیس بھی آتی ہے، سب کچھ آتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایک کام کر لیں، اگر آپ گورنمنٹ ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہیں، تو آپ یہ کریں کہ آپ اعلان کر دیں کہ ہم بالکل لیگلی کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں، لہٰذا ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن آڈٹ کرا دیتے ہیں۔ یہ ایک لفظ اگر حکومت کے منہ سے نکل آئے پرائم منسٹر کے، تو پی ٹی آئی کی ساری مہم ختم ہو جاتی ہے۔ کہ اگر الیکشن آڈٹ کے اندر اگر سامنے بات آ گئی کہ یہ تو بالکل صحیح الیکٹ ہو کے آئے ہیں، تو پھر کوئی جو ہے احتجاج والی بات باقی نہیں رہ جاتی۔ پھر کوئی ریگنگ کا جو پروسیس ہوا، یا جو کچھ لیٹ نائٹ جو رات کے اندھیرے میں جو کچھ عدلی بدلی ہوئی، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسا وہ کرنے کو تیار اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، اور اس وجہ سے ہی وہ جو ہے وہ ایک طاقت کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ شہباز شریف کی بالخصوص اور ان کی حکومت کی مثال آپ ایک بیل سے لے لیں۔ آپ نے دیکھا نا، یہ جو گھروں میں بیل لگائی ہوتی ہے، بیل کا پودا، تو بیل کے پودے کو رائز کرنے کے لیے ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انڈیپینڈنٹلی وہ رائز نہیں کر سکتا درخت کی طرح۔ درخت جو ہے، آپ درخت کا پودا لگاتے ہیں، اس کا تنا مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور وہ اسی طاقت کے اوپر، اپنی اسٹرانگ روٹس کی بیس کے اوپر وہ رائز کر جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ ہیں کہ جن کو رائز کرنے کے لیے مستقل ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ اب وہ سہارا ان کو ملا ہوا ہے، اور وہ سہارا جو ہے، یہ اب ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ سہارا ان کو بھی بدنام کر رہا ہے، اور آپ تو وہ بدنامی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑا نقصان، ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ کوئی راستہ یا تو نکالنا چاہیے ان کو۔ بالکل یہ فرمائیے گا کہ القادر کیس سے متعلق درخواستیں، ان پر جو سماعت ہے وہ غیر معمولی تاخیر کا شکار ہو چکی ہے، اور ضمانت کی درخواستوں پر تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جلد سماعت ہوتی ہے۔ یہ جو غیر معمولی ڈیلے ہے، عدالتوں کے پاس ہی آپ جا سکتے ہیں اس غیر معمولی ڈیلے کے خلاف، اور عدالتیں خود ڈیلے کر رہی ہیں، تو اب کوئی وینٹیلیٹنگ آپشن ہے تحریک انصاف کے پاس؟ کہاں جا کے آپ کہاں سے انصاف لے سکیں گے آپ؟ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا، اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے یہ سوال جو ہمارے یہاں پہ اس وقت حالات ہے پاکستان کے اندر۔ آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب کبھی اپیل دائر کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک درخواست ہوتی ہے، اس کو انڈر سیکشن 427 CRPC، وہ سیکشن 426 کی جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کے داری جاتی ہے، کہ جب تک یہ اپیل پینڈنگ ہے، اس کی سماعت مکمل نہیں ہوتی اور فائنل فیصلہ نہیں ہوتا، جب تک ہمارے یہ کیس کے اندر جو ہیں یہ باتیں کنسیڈر نہیں ہوئی اور اس کی بنیاد کے اوپر ہمارا بڑا کلیئر کیس ہے ایکویٹل کا، بری ہونے کا، لہٰذا آپ ہمیں جب تک اس کو بیل پر رہا کریں، اور عدالت کو اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس درخواست کو سب سے پہلے سن کے فیصلہ کرے، ہاں یا نہ کے اندر۔ لیکن وہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے عرصے سے، کتنے مہینے گزر گئے اس بات کو۔ صرف وجہ یہ ہے کہ جس وقت اس کو بحث کریں گے تو وہ تمام ڈیٹیل سامنے آئیں گی جن کی بنیاد کے اوپر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے،
یہ کیس جو ہے یہ ایک بالکل غلط کیس میں سزا ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ کبھی بھی یو کے کی عدالت نے اس کو کرائم منی تصور نہیں کیا, اس کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ یہ منی لانڈری کا پیسہ ہے لہٰذا یہ کرائم منی ہے. اگر یہ ڈکلیریشن ہو جاتا پھر ان کا کیس جو تھا آپ کہیں کہ تو پھر ایک ذرا ڈیفیکلٹ کیس تھا ان کے لیے. اب یہ چیز سامنے آئے گی اور وہ اس کو ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا جج کو کہاں سے کہاں لے گئے اور کیا کیا اور کس طرح سے ججز کے ساتھ جو اس 26ویں ترمیم کے بعد میں تو آپ کو بڑی کیونکہ پریگمیٹیکلی جو سامنے ہو رہا ہے میں تو وہ بات کروں گا آپ کے سامنے. اور ابھی بھی یہ کہوں گا کہ پاکستان کی اس وقت ہمارے تمام جو سسٹم ہے اس وقت ہمارا سوشو پولیٹیکو سسٹم جو ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خالق ہے اور اس کے انگوٹھے کے نیچے اس کی مخلوق حکومت ہے. اور مخلوق حکومت جو کہ خود ایک انگوٹھے کے نیچے ہے, اس نے اپنے انگوٹھے کے نیچے پوری پاکستان کے جوڈیشری سپیریئر جوڈیشری کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھا ہوا ہے. تو کہاں انصاف لے کے جائیں گے اور کیا کریں گے؟ الٹیمیٹلی راستہ جو ہے یہ خطرناک راستہ بن جائے گا. دیکھیے نا, کہتے ہیں کہ ایک اتنے بڑے آدمی کا یہ شعر ہے ویسے ان کا نوازادہ نصر اللہ خان صاحب کا, وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسی آشفتہ سری ہے جب جس فننگ اٹ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں شعر بڑا. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی اس کا غالب کا شعر ہے کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے, رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں. اور یہ جب تک آپ بند باندھ کے رکھیں گے تو پریشر بلڈ ہوتا رہے گا. وہ جو خوف آپ نے کریٹ کیا ہے وہ خوف وقت کے ساتھ نفرت میں بدلتا جا رہا ہے. اور نفرت جو ہے آپ جانتے ہیں سائیکولوجی. سر یہ جو بات آپ احمد اویس صاحب کر رہے ہیں اسی طرح کی باتیں یہ جو 27 یوٹیوب چینلز ہیں ان پہ کی جاتی تھی. انہی باتوں کو جواز بنا کے یہ مقدمہ ان کے خلاف بنا دیا گیا کہ جی یہ اکسا رہے ہیں بغاوت پر اور یہ پینک کریٹ کر رہے ہیں, پبلک ڈس آرڈر خراب کر رہے ہیں. اب آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں اس وقت, پینک کریٹ کر رہے ہیں. نہیں, میں پینک دیکھیں نا, سوال یہ ہے کہ یہ پبلک کس کے خلاف؟ پاکستان جو ہے پاکستان کے آئین کے مطابق ہونا چاہیے تھا. اس کا نظام جو ہے, پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا آئین کہتا ہے, اس کا پریامبل کہتا ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. اب chosen representatives کی جگہ پہ آپ فارم 47 کے لوگ بٹھا دیتے ہیں اور بندوق کی طاقت کی بنیاد پہ آپ اسمبلی کے اوپر اور پارلیمنٹ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور وہاں سے حکومت بنا کے اس کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے. تو بتائیے گناہ گار سب سے بڑا کون ہے؟ ایک ایسی حکومت کے خلاف انگلی اٹھانے والا گناہ گار ہوگا کہ جس نے یہ حکومت ایسی بنی ہے. وہ حکومت کو کیا لیجٹمیسی کیا ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ یہ تو باتیں ہیں قانون میں. اب جب عدالتوں میں یہ باتیں طے نہیں ہو سکتی تو کیا ہوگا؟ آپ کو ایک واقعہ بتا دوں, قائد اعظم کا واقعہ 1946 کا بڑا کرٹیکل یہ ٹائم تھا کہ پاکستان کی موومنٹ بڑے زوروں پہ چل پڑی ہوئی تھی اور قائد اعظم بامبے میں تھے اور ان کو ایک سٹیج کے اوپر ایسا محسوس ہوا کہ کانگریس اور انگریز دونوں مل گئے آپس میں اور وہ ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان نہ بنے. اور کیونکہ وہ دو مل گئے اور دو بڑی طاقتیں ہیں تو قائد اعظم کو محسوس ہوا کہ اگر یہ دونوں مل کے انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا تو پھر یقیناً مسلم لیگ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی اور مسلمان جو ہیں دب جائیں گے. اور انہوں نے فوراً ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان کر دیا. یہ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں ہسٹری سے, یہ جولائی 1946 تاریخ کا واقعہ. اور اس میں انہوں نے کہا, اعلان کیا, اپنی پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ آج سے ہماری جنگ, ہماری لڑائی جو ہے وہ ایوانوں کے اندر, عدالتوں کے اندر ختم ہو گئی کیونکہ ہمیں وہاں سے کوئی انصاف نہیں ملے گا. اب ہم کھلے میدانوں میں
سڑکوں پہ، پارکوں میں، کھلے میدان میں اپنا حق لینے کے لیے باہر نکلیں گے. اور یہ ڈائریکٹ ایکشن کا ان کا اعلان تھا. اور اس اکیلے اعلان نے دنوں کے اندر یہ انگریز کو اور کانگریس کو یہ سمجھا دیا کہ اگر فوراً اپنا ہم نے ارادہ نہ بدلا تو پاکستان نہ بنانے کو جو ہم نے ارادہ کیا تھا تو اتنا سخت نقصان ہوگا اور اتنا سخت ہنگامہ ہوگا کہ یہ سنبھالا نہیں جائے گا. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان جو ہے بالکل صحیح. آخر میں سر، آخر میں یہ فرما دیں کہ آپ چونکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہے ہیں، تو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو 26 اراکین کو معطل کیا اور اس کے بعد پھر ان کو ڈسکوالیفائی کروانا چاہتے ہیں، اور وہ بضد ہیں، یعنی وہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کیا اگر اراکین اسمبلی ہلڑ بازی کریں، نعرے بازی کریں، ڈیسک بجائیں، مائک پر شور کریں، کاغذ پھاڑ دیں، کوئی گالم گلوچ کر دیں، اس پہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی؟ دیکھیے، ڈسکوالیفیکیشن سے پہلے بھی یہ بات ہے نا، دیکھیں وہ ایک تاریخ کا واقعہ بھی ہے اور اس کو اسلامی اسے یہ واقعہ جو ہے وہ بائبل میں بھی دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے بھی متعلقہ ہے. اور پھر اس کے بعد احادیث کے اندر بھی یہ واقعات آئے ہیں کہ ایک حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ایک خاتون کو پکڑ کے لے گئے اور کہا کہ اس نے زنا کاری کی ہے، لہٰذا اس کو جو ہے سٹون ٹو ڈیتھ کی، اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے. اور وہ ان کو اس طرح وہ دبا کے اور اس کو لوگ ہاتھوں میں پتھر لے کے کھڑے ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ کو پتہ لگا تو حضرت عیسیٰ نے فوراً رکوایا ان کو اور ان کو ایڈریس کر کے کہا کہ دیکھو، اس عورت کو وہ شخص پتھر مارے گا کہ جس نے خود یہ جرم نہ کیا ہو. تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے پتھر مارنے والا بچا ہو، اس سے چھوڑ کے چلے گئے سب. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر پہلا دیکھیں، یہ تو پھر اس کے مقابلے میں اگر آپ موازنہ کریں کہ رک کر کے جھوٹی حکومت بنا کر اور حکومت کے ایوانوں پہ قبضہ کر لینا، اس کے مقابلے میں چند آدمیوں کو ہلڑ بازی کرنا، یہ تو ایسا جرم ہے اس کے مقابلے میں جیسے ٹریفک پولیس کی وائلیشن کا جرم ہوا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب احمد اویس صاحب، ماہر آئین و قانون، تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ تھے. پروگرام میں ایک بریک کے بعد آپ کو کراچی لے چلیں گے، جہاں ایک عمارت، رہائشی عمارت زمین بوس ہوئی. ایک واقعہ نہیں، اس نوعیت کے کئی واقعات ہو چکے ہیں، لیکن کراچی میں حکومتی ادارے مخدوش عمارتوں میں رہائشی لوگوں کو محفوظ جگہ منتقل کرنے میں ناکام ہیں. کیوں ہے ایسا؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. 5 جولائی کو کراچی کے علاقے لیاری آگرہ تاج میں ایک 5 منزلہ رہائشی عمارت زمیں بوس ہونے سے 27 ہلاکتیں ہوئیں. اس حادثے میں 11 افراد زخمی بھی ہوئے. عمارت میں 12 خاندان رہائش پذیر تھے. ریسکیو آپریشن 3 دن جاری رہا، جس میں بھاری مشینری استعمال کی گئی اور عمارت کے ملبے سے 3 بچے، 9 خواتین اور 15 مردوں سمیت 27 افراد کی لاشیں نکالی گئیں. مرنے والوں میں 20 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا. ریسکیو حکام کے مطابق ایک 3 ماہ کی بچی حیران کن طور پر محفوظ رہی، جسے صرف معمولی سی خراشی آئیں. اس سہانے سے متاثرہ خاندانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، جبکہ تباہ شدہ عمارت کے ساتھ والی عمارت کی سیڑھیاں بھی گر گئیں. انتظامیہ کے مطابق لیاری میں 22 عمارتیں مخدوش قرار دی گئی ہیں، جن میں سے 14 کو خالی کرا لیا گیا، جبکہ دیگر عمارتوں کو خالی کروانے کے لیے کوششیں جاری ہیں. یاد رہے کہ لیاری میں کثیر المنزلہ عمارت منہدم ہونے کا یہ پہلا واقعہ نہیں، بلکہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران عمارتیں منہدم ہونے کے 4 بڑے واقعات رونما ہو چکے ہیں. ان حادثات میں 55 افراد نے اپنی جانیں گنوائیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے. یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض ایک حادثہ ہے؟ کیا انتظامیہ کی جانب سے عمارت کو مخدوش قرار دے کر اسے خالی کرانے کا نوٹس دیا گیا تھا؟ کیا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی منہدم ہونے والی عمارت کی باقاعدہ انسپیکشن کرتا رہا؟ کیا عمارت کی تعمیر کے وقت تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے تھے؟ اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے مذکورہ عمارت کے بلڈر اور ٹھیکیدار کے خلاف مقدمہ کیوں درج کروایا؟ جو حقائق منظر عام پر آ رہے ہیں، ان سے ایسا لگ رہا ہے کہ لیاری میں گرنے والی رہائشی عمارت کے حوالے سے انتظامیہ نے سنگین غفلت برتی. لیاری میں گرنے والی عمارت کے معاملے میں سرکاری غفلت کا انکشاف ہوا ہے.
सन 2022 के बाद मज़कूरा इमारत पर मजीद 2 गैर कानूनी फ्लोर्स बिल्डर्स माफिया की जानिब से सरकारी अफसरान की मुबैना मिली भगत के साथ तामीर कर दिए गए और निचली मंजिलों की मुरम्मत भी नहीं की गई। 2023 से 2025 के दौरान सरकारी कागजों में ये इमारत 3 मंजिला ही रही, लेकिन हकीकत में ये 5 मंजिला बन चुकी थी और दस्तावेजात में इस 5 मंजिला इमारत को 3 मंजिला इमारत दिखाकर खतरनाक करार दिया जाता रहा। अफसोस के इस गफलत पर ज़िला इंतजामिया और पुलिस ने भी अपनी आंखें बंद किए रखी। यानी ये इमारत 3 मंजिला थी जो सन 1974 में कायम की गई, लेकिन इस पर बाद अज़ां गैर कानूनी तौर पर 2 इजाफी फ्लोर्स और पेंट हाउस तामीर करके फरोख्त कर दिए गए। हालांकि इमारत का सतून मजीद 2 मंजिलों का बोझ उठाने के काबिल नहीं थे। इंस्पेक्शन टीम ने बिल्डिंग को खतरनाक तो करार दिया, लेकिन इजाफी फ्लोर्स तोड़ने के लिए कोई इकदाम न किए, जबकि बिल्डिंग के तहखाने में सीवरेज का पानी जमा होता रहा। दूसरी जानिब लियारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नबील गबोल ने इमारत गिरने के वाक़े के जिम्मेदारों से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था और कहा था कि सिर्फ मुकदमा काफी नहीं। उन्होंने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का डीजी डॉन है, अगर उसको कुछ कहेंगे तो ऊपर से फोन आ जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक करप्ट इदारा है। बाद सिंध हुकूमत ने लियारी में इमारत गिरने के सहारे पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह को मुअत्तल करते हुए लवाहिकीन के लिए फीकस 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। मगरबी मुमालिक में तामीरात के हवाले से सख्त कवानीन लागू है और मुतल्लिका महकमा या इंतजामिया करप्शन का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बरतानिया में बिल्डिंग कंट्रोल का महकमा बाकायदगी से नई और पुरानी तामीरात का जायजा लेता रहता है। इमारत नई हो या पुरानी, अगर उसमें कोई खराबी पाई जाए तो ऐसी इमारत खाली करवा ली जाती है। जर्मनी में इमारतों की बाकायदा इंस्पेक्शन की जाती है। अगर ये एहलकार बिल्डिंग रेगुलेशन में किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी देखते हैं तो फौरी एक्शन लिया जाता है और यही सूरत हाल दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता और मुअज़्ज़ज़ ममालिक में पाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है, उसका नतीजा या उसका सबूत यह है कि यहाँ आए रोज इमारतें ज़मीन बोस होती रही। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा जमहूरियत।